آج ہم انسان کی ایک ایسی ایجاد پر بات کرنے والے ہیں جس نے دشمنوں کو دوست اور اجنبیوں کو شراکت دار بنا دیا۔ میرا مطلب ہے پیسہ۔ آج یووال نوآ ہراری کی مشہور کتاب منی کے پہلے حصے کا تفصیلی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعی ایک ایسی ایجاد ہے جس کے بغیر ہم آج کی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو اس دلچسپ بحث کو شروع کرنے سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں سلطنتوں کے عروج اور زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانی جاتی ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ ہاں، یہاں کی ہر ویڈیو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس سفر کے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کا ہمارا مقصد کتاب کے پہلے باب دا سینٹ آف منی یعنی پیسے کی مہک کی گہرائی میں جانا ہے۔ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ ٹھیک، اور اس میں ہم یہ خوش لگائیں گے کہ پیسے نے انسانیت کو کیسے جوڑا اور کیسے توڑا۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 1519 سے، جب ہرنان کورٹیز اور اس کی ہسپانوی فوج نے میکسیکو پر حملہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا سامنا ایزٹیک سے ہوا، اور وہاں جو تصادم ہوا وہ واقعی حیران کن تھا۔ بہت حیران کن، یعنی یہ دو بالکل ہی مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایزٹیکس کے جو بازار تھے وہ رنگ برنگے کپڑوں اور تمباکو سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں، اور ان کی اکانومی تو کوکو کے بیجوں پر چلتی تھی نا۔ بالکل، ان کے لیے ایک خوبصورت کپڑا یا مٹھی بھر کوکو کے بیج بہت قیمتی تھے۔ لیکن جب انہوں نے ان ہسپانوی اجنبیوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیونکہ وہ ہسپانوی لوگ تو بس ایک ہی چیز کے پیچھے پاگل تھے، سونا۔ جی ہاں، ایک پیلی دھات۔ ایزٹیکس کے ہاں سونا صرف سجاوٹ کے لیے تھا، وہ اسے دیواروں پر لگاتے تھے یا مجسمے بناتے تھے۔ یعنی ان کے لیے اس کی کوئی معاشی قیمت نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ حیران تھے کہ یہ اجنبی لوگ اس نرم اور بیکار سی دھات کے اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ نہ اسے کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی مضبوط ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی پر کورٹیز کا ایک بہت مشہور کال ہے جو اس نے ایزٹیکس کی اس حیرانی کے جواب میں کہا تھا۔ وہ بیماری والا کال۔ ہاں، اس نے کہا تھا، کیونکہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف سونا ہے۔ واو، یعنی اس نے باقاعدہ اسے ایک بیماری کہا۔ لیکن یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ اصل میں ثقافتی اقدار تھیں، جہاں سونا طاقت اور کامیابی کی علامت بن چکا تھا۔ یورپ میں سونا اس وقت تک طاقت کی ایک گلوبل زبان بن چکا تھا۔ اسے تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی شخص کرپٹو کرنسی یا NFTs کے پیچھے دیوانہ ہو۔ ہاں، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ یعنی ایک عام انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یار یہ تو محض اسکرین پر موجود کچھ پکسلز ہیں، ان کی اتنی قدر کیوں ہے؟ لوگ ان کے لیے لاکھوں ڈالر کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل، اور ایزٹیکس کا ہسپانویوں کو دیکھ کر بالکل یہی ری ایکشن تھا۔ ویلیو یا قدر ہمیشہ انسانی ذہن میں ہوتی ہے، دھات یا پکسلز میں نہیں۔ لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ کتنا پیچھے؟ یعنی اس وقت جب انسان شکار کرتا تھا اور چھوٹے گروہوں میں رہتا تھا۔ اس دور میں اکانومی صرف احسانات اور فرائض پر چلتی تھی۔ اچھا، تو وہ جو بارٹر سسٹم سے بھی پہلے کا وقت تھا۔ جی ہاں، اگر کسی نے شکار کیا ہے تو وہ بوٹیاں پورے قبیلے میں بانٹ دے گا، اسے کوئی حساب رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ کل جب کوئی اور شکار کرے گا تو اسے بھی حصہ مل جائے گا۔ ایک آپسی بھروسے کا نظام تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک قریبی ماحول تھا جہاں سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب آبادیاں بڑھنے لگیں اور پیشے مخصوص ہونے لگے، یعنی جب لوگ مختلف کاموں میں اسپیشلائز کرنے لگے۔ ہاں، جب کوئی کسان بن گیا، کوئی موچی اور کوئی طبیب۔ اب سوچیں، ایک موچی کو بیمار ہونے پر طبیب کی ضرورت ہے۔ موچی کہتا ہے میں جوتے دے دوں گا، لیکن طبیب کہتا ہے مجھے جوتے نہیں، مجھے تو گندم چاہیے۔ تو اب موچی کو پہلے کسی ایسے کسان کو ڈھونڈنا پڑے گا جسے جوتے چاہیے ہوں تاکہ وہ اس سے گندم لے کر طبیب کو دے سکے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت بڑا۔ اور پھر ریٹ کیسے طے ہو؟ ایک طبیب کے مشورے کے بدلے کتنے جوتے یا گندم کی کتنی بوری؟ ایک درمیانے درجے کے شہر میں اگر صرف 100 مختلف چیزیں ہوں تو ان کے آپس میں تبادلے کی تقریباً 5000 شرائیں بن جائیں گی۔ 5000؟
باپ رے، اتنا حساب تو کوئی بھی ذہن میں نہیں رکھ سکتا۔ بالکل نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے بارٹر سسٹم یا اشیاء کے تبادلہ پوری طرح ناکام ہو گیا، اور اس چیز نے انسان کو کرنسی بنانے پر مجبور کیا۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جب ہم کرنسی کی بات کرتے ہیں تو کیا شروع سے ہی یہ سکے یا نوٹ کی شکل میں تھی؟ میرا مطلب ہے انسان نے سب سے پہلے کیا استعمال کیا؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ کتاب کے مطابق مختلف تہذیبوں نے الگ الگ چیزیں استعمال کیں۔ سمیریا میں، جو کہ بہت قدیم تہذیب تھی، انہوں نے جو یعنی بارلی کا استعمال شروع کیا۔ جو یعنی اناج کو باقاعدہ کرنسی بنا لیا؟ ہاں، ان کے پاس پیمانے ہوتے تھے، ایک مخصوص مقدار میں جو دیا جاتا تھا اور بدلے میں اشیاء ملتی تھیں۔ لیکن اس سے بھی عجیب مثال سمندری کوریوں کی ہے، کوری شیلز۔ ویٹ، واقعی سمندری کوریاں؟ جی ہاں، افریقہ، جنوبی ایشیا اور چین کے کئی حصوں میں صدیوں تک کوڑیاں کرنسی کے طور پر چلتی رہیں۔ وہ ہلکی تھیں، انہیں گننا آسان تھا اور انہیں نقل کرنا ناممکن تھا۔ یہ تو بہت حیرت انگیز ہے۔ میرا مطلب ہے چاؤ سمجھ میں آتا ہے، اسے پکا کر کھایا جا سکتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کوڑیاں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ کوڑیوں کو نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پہنا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی اپنی کوئی مادی حیثیت ہونا ضروری نہیں، یہ سب تو بس ایک خیال ہے۔ بالکل، پیسے کا تعلق کسی فزیکل چیز سے نہیں بلکہ ویلیو یا قدر کی نمائندگی سے ہے۔ حتیٰ کہ ماڈرن ہسٹری میں بھی مثالیں ہیں، جیسے قید خانوں میں سگریٹیں کرنسی بن جاتی ہیں۔ او ہاں، سگریٹ، لوگ وہاں ہر چیز کے بدلے سگریٹ کا لین دین کرتے ہیں، چاہے وہ خود پیتے ہوں یا نہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسہ صرف سکہ یا نوٹ نہیں ہے، ہر وہ چیز جسے قدر کی نمائندگی کے لیے تسلیم کر لیا جائے وہ پیسہ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو پیسے کی حقیقت جسمانی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تعمیر ہے، ایک سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ انسانوں کا بنایا ہوا واحد بھروسے کا نظام ہے جو ہر ثقافتی خلیج کو عبور کر لیتا ہے۔ ہر ثقافتی خلیج کو؟ یعنی اس میں مذہب یا نسل کی کوئی قید نہیں۔ کوئی قید نہیں۔ یہ واحد سسٹم ہے جو مذہب، نسل، جنس یا عمر کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتا۔ دو لوگ جو کسی بھی بات پر متفق نہ ہوں، جو ایک دوسرے کے خداؤں کو نہ مانتے ہوں، وہ بھی اس ایک نوٹ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اس نوٹ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ایک آپسی بھروسے کا جال ہے۔ جی، یہ میوچولی شیئرڈ ٹرسٹ ہے۔ ہم صرف اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے باقی سب بھی اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ بھروسہ وقت کے ساتھ اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ شروع میں تو لازمی بات ہے لوگوں کو شک ہوتا ہوگا۔ یہ مہر شدہ سکے کب سامنے آئے؟ اس سفر کا سب سے بڑا قدم لیڈیا کی ریاست نے اٹھایا تھا۔ وہاں پہلی بار باقاعدہ سکے ڈھالے گئے۔ ان سکوں پر ایک خاص مہر ہوتی تھی۔ وہ مہر کس چیز کی ضمانت ہوتی تھی؟ وہ مہر اس سکے کے وزن اور اس کی قیمت کی ضمانت ہوتی تھی۔ یعنی ریاست یا بادشاہ خود اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اس دھات کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس پہ لکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ریاستی طاقت نے اس نفسیاتی بھروسے کو ایک فزیکل شکل دے دی۔ بالکل، اور جب بادشاہ کا تھپا لگ گیا تو عام آدمی کو ہر بار سکے کا وزن کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اسے بس اس تھپے پر بھروسہ کرنا تھا۔ اگر اس حوالے سے رومی سلطنت کی بات کی جائے تو ان کا جو سکہ تھا ڈینیریس، رومن ڈینیریس، ہاں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومن ڈینیریس اس دور کا امریکی ڈالر تھا؟ یہ آپ نے بالکل صحیح موازنہ کیا۔ ڈینیریس واقعی اس وقت کا گلوبل ڈالر تھا۔ رومیوں نے اپنا نظام اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ ان کے سکے پر بھروسہ صرف ان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا۔ یعنی جو لوگ رومی سلطنت کے دشمن تھے، کیا وہ بھی اسے قبول کرتے تھے؟ ہاں، اور نہ صرف دشمن بلکہ وہ علاقے جہاں رومیوں کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جیسے کہ ہندوستان، وہاں کے تاجر بھی خوشی سے رومی سکے قبول کرتے تھے۔ اچھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان سکوں کی ویلیو ہر جگہ مانی جاتی ہے۔ اس بھروسے نے گلوبل اکانومی کی بنیاد رکھی۔ مختلف ثقافتیں جو آپس میں لڑتی تھیں وہ سونے اور چاندی کی قدر پر متفق ہو گئی۔ یہ واقعی ایک کمال کی بات ہے، یعنی پیسے نے ان لوگوں کو بھی جوڑ دیا جو شاید ویسے کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ٹھیک کہا، اس نے اجنبیوں کے درمیان ایک زبردست تعاون پیدا کیا۔
تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیسے نے ہمیں صرف فائدہ ہی دیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ کہانی ایک بہت ہی پازیٹیو سی لگ رہی ہے کہ سب جڑ گئے اور تجارت آسان ہو گئی۔ اگر ہم اس سے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی نظر آتا ہے۔ پیسہ اجنبیوں کے درمیان تعاون تو ضرور بڑھاتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت تاریک پہلو بھی ہے۔ تاریک پہلو؟ کیسا تاریک پہلو؟ دیکھیں، پیسے نے مقامی روایات، قریبی رشتوں اور انسانی اقدار کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب ہر چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وفاداری اور محبت جیسی انمول چیزیں بھی منڈی کے سرد قوانین یعنی لاز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی زد میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ہر چیز کی قیمت لگ جاتی ہے۔ جو احسانات پہلے قبیلے کے لوگ ایک دوسرے پر کرتے تھے وہ پیسوں میں تولے جانے لگے۔ بالکل، کتاب میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ ایک ایسی کمیونٹی کا تصور کریں جہاں لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور بارٹر کے ذریعے قریبی رشتے قائم رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے جہاں اگر کسی کی چھت ٹوٹ جائے تو پڑوسی مل کر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک وہی، وہاں کسی کو ٹھیکیدار کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب اس کمیونٹی میں پیسہ آ گیا تو کیا ہوا؟ لین دین تو آسان ہو گیا۔ مثلا اب آپ کو پڑوسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پیسے دے کر کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے وہ جو ذاتی وابستگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایگزیکٹلی، وہ سماجی اقدار کی گہرائی خطرے میں پڑ گئی۔ انسان آزاد تو ہو گیا اپنے پڑوسیوں کے نثار سے، لیکن وہ منڈی اور اجنبیوں کا محتاج ہو گیا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم اسے آزادی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ہم نے اپنے رشتوں کا سودا کر لیا ہے۔ پیسہ لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ لے آیا ہے۔ ہم اب ایک دوسرے پر نہیں بلکہ اس نوٹ پر، اس سکے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی ذاتی اور فیملی ریلیشنز کو چھوڑ کر اپنا پورا دھیان اس قیمت کمانے میں لگا دیتے ہیں۔ اجنبیوں کے ساتھ ایک ٹھنڈا اور بائے دبک تعاون۔ جی، اور یہی پیسے کا دوہرا کردار ہے۔ اس نے گلوبل لیول پر تعاون بڑھایا، لیکن لوکل لیول پر اس نے انسانی رشتوں کو توڑ دیا۔ واقعی آج کی اس بحث سے بہت سی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ پیسہ صرف اور صرف ایک شیئرڈ ٹرسٹ ہے، ایک بنایا ہوا نفسیاتی نظام، اور اسی بھروسے کے بلبوتے پر یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ لیکن اس سب کے بعد ایک نیا اور فکر انگیز پہلو بھی ذہن میں آتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب کسی معاشرے میں پولیٹیکل اور سوشل اداروں سے، ان حکومتوں سے جن کی مہر ان سکوں پر ہوتی ہے، جب ان سے مکمل طور پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا لوگوں کی جیبوں میں رکھا ہوا وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی اپنی حقیقت کھو دیتا ہے؟ یعنی اگر ادارے نہیں رہے تو بھروسہ نہیں رہا، اور اگر بھروسہ نہیں رہا تو کیا ہم پیسے کے بغیر غریب ہوتے ہیں یا بھروسے کے بغیر؟ واقعی، جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو ویلیو اپنے آپ زیرو ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف اس تاریخی تجزیے کا پہلا قدم تھا۔ اگلے حصے میں ہم اس سرمایہ دارانہ نظام یعنی دی کیپٹلسٹ کریڈ پر بات کریں گے، جس نے دنیا کا نقشہ مکمل طور پر بدل دیا، اور جس نے ترقی کی ایک ایسی دور شروع کی جو آج تک نہیں رکی۔ صحیح کہا۔ تو اس گہرے اور دلچسپ سفر کے اگلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے ایک طویل دور کا بغور جائزہ لیں، یعنی سال 1 سے لے کر 1500 عیسوی تک، تو ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جی، وہ دولت کی ہجوم کے حوالے سے؟ بالکل، مطلب ان 1500 سالوں میں عالمی دولت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ دولت جیسے ایک ہی جگہ منجمد تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ آج ہم صرف 1 سال میں اتنی دولت پیدا کر لیتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کئی صدیوں میں مل کر بھی نہیں کر پائے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ایک بہت بڑا معاشی دھماکہ تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسانیت نے آخر ایسا کون سا جادو سیکھ لیا جس نے عالمی دولت کو اچانک 240 گنا بڑھا دیا؟ یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، پچھلی نشست میں ہم نے اعتماد کے آغاز پر بات کی تھی کہ کیسے انسانوں نے محض کوڑیوں اور دھات کے ٹکڑوں پر یقین کرنا شروع کیا۔ آج ہم اس پیچیدہ اور حیرت انگیز نظام کا جائزہ لیں گے جو اسی اعتماد کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز کتاب کا دوسرا باب ہے، سرمایہ دارانہ عقیدہ یعنی دی کیپٹلسٹ کریڈ۔ بالکل،
اور آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ کیسے ایک سادہ سی چیز مطلب پیسے نے ایک ایسے عالمی معاشی نظام کو جنم دیا جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، مطلب ہم اس دھماکہ خیز اضافے کو آخر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی ذہن کی ایک بنیادی تبدیلی کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہم جس جدید دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اس کی ہر بڑی عمارت، ہر سائنسی ایجاد اور یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، یہ سب ایک ہی نظام کے گرد گھومتی ہیں، اور اس جدید معاشیات کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ترقی یا گروتھ۔ ترقی، ہاں یہ لفظ تو ہم ہر جگہ سنتے ہیں۔ حکومتیں جی ڈی پی میں ترقی چاہتی ہیں، کارپوریشنز منافع میں ترقی چاہتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور ہمیشہ سے موجود نہیں تھا۔ جدید دور اور سائنسی انقلاب سے پہلے دولت کو ایک رکی ہوئی یا جامد چیز سمجھا جاتا تھا۔ جامد چیز مطلب اس میں اضافہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل نہیں کے برابر۔ اس وقت معاشی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اگر تھوڑی بہت ہوتی بھی تھی تو اس کا انحصار صرف آبادی کے بڑھنے پر ہوتا تھا۔ میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں۔ سال 1500 میں پوری دنیا کی مجموعی عالمی پیداوار محض $250 بلین تھی۔ صرف 250 بلین پوری دنیا کی؟ جی، اور آج یہ بڑھ کر $60 ٹریلین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مطلب فی کس پیداوار میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ واہ، یہ تو ایک ناقابل یقین چھلانگ ہے۔ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو پرانے وقتوں میں لوگ معاشیت کو ایسی پائی یا کیک سمجھتے تھے جس کا سائز بالکل مقرر ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ کھائے گا تو لازمی طور پر دوسرے کے لیے کم بچے گا۔ ایک بادشاہ کو امیر ہونا ہے تو اسے پڑوسی ملک پر حملہ کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک زیرو سم گیم تھی۔ تو پھر آخر وہ کیا لمحہ تھا جب انسان کو احساس ہوا کہ وہ اس پائے کا سائز مزید بڑا کر سکتا ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا راز کسی نئی زمین کے دریافت میں نہیں بلکہ ایک تصور میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے کریڈٹ یعنی ادھار۔ کریڈٹ کا جادو، اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ایک ٹھیکیدار ہے ایسٹون اور ایک بینکر ہے سیموئل گریڈی۔ اچھا، تو ان کی کہانی کیا ہے؟ فرض کریں ایسٹون کو ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے گریڈی کے بینک سے $1 ملین کا قرض ملتا ہے۔ وہ یہ $1 ملین لے کر ایک بیکر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک شاندار بیکری تعمیر کرو۔ صحیح، تو اب وہ $1 ملین اس بیکر کے پاس آ گئے۔ جی، اب بیکر سوچتا ہے کہ اتنی بڑی رقم پاس رکھنا محفوظ نہیں، تو وہ وہی رقم لے جا کر واپس سیموئل گریڈی کے بینک میں جمع کروا دیتا ہے۔ ایک منٹ، تو بینک کے کھاتے میں وہ $1 ملین واپس آ گئے؟ بالکل، اور اسی دوران ایک درزی بینک آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فیکٹری لگانے کے لیے قرض چاہیے، تو گریڈی وہی $1 ملین اٹھا کر اس درزی کو قرض دے دیتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر سٹون نے وہ رقم بیکر کو دی اور بینک نے وہی رقم درزی کو دے دی تو حقیقت میں تو وہ $1 ملین صرف ایک ہی بار موجود تھے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اگر بیکر اور درزی ایک ہی دن بینک آ کر اپنے پیسے مانگ لیں تو بینک کے پاس تو پیسے ہوں گے ہی نہیں۔ یہ تو مطلب ایک طرح کا معاشی دھوکہ لگ رہا ہے مجھے۔ بظاہر یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن جدید معاشیات میں اسے فریکشنل ریزرو بینکنگ کہتے ہیں، اور یہی اس نظام کی جان ہے۔ بینک وہ پیسہ ادھار دے رہا ہے جو فی الحال موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مستقبل میں بنے گا، اور سرمایہ داری کا اصل ایندھن ہی یہ ہے، یعنی مستقبل پر اعتماد۔ مستقبل پر اعتماد؟ جی، سائنسی انقلاب نے انسان کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ ہم نئی ایجادات کر سکتے ہیں، چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مستقبل آج سے بہتر اور زیادہ خوشحال ہوگا۔ اسی سائنسی اعتماد نے کریڈٹ کو جنم دیا کہ کل اتنی دولت پیدا ہو جائے گی کہ یہ قرض ادا ہو سکے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ایک ٹائم مشین بنا لی ہو۔ ٹائم مشین؟ وہ کیسے؟ مطلب ہم ٹائم مشین کے ذریعے اپنے ہی مستقبل میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ پیسے ادھار لے کر آتے ہیں جو ہم نے ابھی کمائے بھی نہیں، اور ان پیسوں سے آج کی دنیا تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی جادو ہے۔ زبردست! یہ ٹائم مشین والی بات بالکل عین مطابقت رکھتی ہے، لیکن اس راستے میں ایک بہت بڑی اخلاقی رکاوٹ بھی تھی۔
صدیوں تک دنیا میں یہ مانا جاتا تھا کہ لالچ ایک بری چیز ہے، زیادہ دولت جمع کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، تمام مذاہب اور معاشرے یہی سکھاتے تھے۔ تو پھر یہ سوچ کیسے بدلی؟ اس سوچ کو بدلنے میں ایک فلسفی کا بڑا ہاتھ ہے جس نے ایک طرح سے نئی اخلاقیات کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام تھا ایڈم اسمتھ۔ 1776 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی ویلتھ آف نیشنز۔ اچھا، دی ویلتھ آف نیشنز۔ تو انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اسمتھ کا سب سے متنازع اور انقلابی خیال یہ تھا کہ انفرادی منافع کا حصول اور نجی لالچ دراصل پورے معاشرے کے اجتماعی دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایک منٹ، ذرا ٹھہریے۔ کیا واقعی ایک شخص کا لالچ سب کا بھلا کر سکتا ہے، یا یہ محض ایک معاشی دھوکہ ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر میں صرف اپنے فائدے کا سوچ رہی ہوں تو معاشرے کو کیا فائدہ؟ اسمتھ نے اسے ایسے سمجھایا کہ فرض کریں ایک جوتے بنانے والا منافع کماتا ہے تو وہ اس پیسے کو تجوری میں چھپا کر نہیں رکھتا، وہ اپنے لالچ میں مزید منافع کے لیے کاروبار بڑھاتا ہے، وہ نئے لوگوں کو نوکری پر رکھتا ہے، چمڑا خریدتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ روزگار پیدا کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح اس کی خود غرضی معاشرے کے لیے فائدہ مند قرار پائی۔ اس سوچ نے سرمایہ داری کے گرد ایک نیا اخلاقی فریم ورک کھڑا کر دیا۔ لالچ اب گناہ نہیں رہا بلکہ معاشی فرض بن گیا۔ یہ تو پوری انسانی تاریخ کا دھارا ہی بدل دینے والی بات ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گی۔ سرمایہ داری کا یہ سب سے مقدس اصول ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ سرمایہ یعنی کیپٹل اور دولت یعنی ویلتھ، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جی، اور بدقسمتی سے لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ کیا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اس بنیادی فرق کو واضح کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، سرمایہ داری کا تقاضا ہے کہ پیداوار سے حاصل ہونے والے منافع کو دوبارہ پیداوار بڑھانے کے لیے لگایا جائے۔ سرمایہ یا کیپٹل وہ ہے جسے آپ پیداواری کاموں میں لگاتے ہیں، نئی مشینیں خریدتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ دولت یا ویلتھ وہ ہے جو تجوریوں میں پڑی گل سڑ رہی ہو، یا جسے آپ اپنے ذاتی تعیشات جیسے مہنگی گاڑیوں یا محلات پر اڑا دیں۔ واہ، اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں پرانی کہانیوں والے ڈریگن کی مثال آ رہی ہے۔ اچھا، ڈریگن والی مثال؟ ہاں، مطلب ایک ایسا ڈریگن جو سونے کے ایک بہت بڑے ڈھیر پر آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ بے پناہ امیر تو ہے، اس کے پاس جامد دولت ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی برا سرمایہ دار ہے۔ اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کا موازنہ اگر ہم ایک جدید صنعت کار سے کریں جو شاید عام سے کپڑے پہنتا ہو لیکن وہ اپنے منافع سے فیکٹری کی نئی مشینیں خریدتا ہے، تو وہ اصل سرمایہ دار ہے، کیونکہ اس کا سرمایہ اس معاشی پائی کو مسلسل بڑا کر رہا ہے۔ بڑی شاندار تشبیہ ہے یہ۔ اور سرمایہ داری کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگایا جائے۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جب ہم بے لگام منافع کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی تاریخ پہلو بھی ہوگا۔ بالکل ہے۔ جب سیاست اور سرمایہ کا گٹھ جوڑ ہو جائے، مطلب جب حکومتیں صرف سرمایہ کے مفادات کے لیے کام کرنے لگتی ہیں، تو نتائج بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک تاریخی مثال مسیسپی کا بلبلہ ہے، یا مسیسپی ببل۔ ہاں، یہ فرانس کے حوالے سے ہے نا، 18ویں صدی میں۔ جی ہاں، فرانس میں ایک کمپنی بنی جس نے مسیسپی میں بے پناہ منافع کے دعوے کیے۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کی، لوگوں نے اندھا دھند شیئرز خریدے، لیکن حقیقت میں وہاں کوئی تجارت نہیں تھی۔ جب یہ بلبلہ پھٹا تو فرانس کے مالیاتی نظام پر عوام کا اعتماد مکمل ختم ہو گیا۔ اور میرے خیال میں اسی معاشی بدحالی نے آگے چل کر فرانسیسی انقلاب کی راہ بھی ہموار کی۔ بالکل درست۔ لیکن یہ تو صرف ایک مالیاتی بحران تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب منافع کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے تو انسانیت پر کیا گزرتی ہے؟ تو اس پر سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے۔ مطلب بے لگام سرمایہ داری کے نقصانات صرف پیسوں تک محدود نہیں ہیں۔ تاریخ کی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں۔ جب انسانوں سے زیادہ منافع کو اہمیت دی جائے تو استحصالی اور غیر انسانی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بحر اوقیانوس کی غلاموں کی تجارت اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ ہاں، اٹلانٹک سلیو ٹریڈ۔ جی، یہ کوئی یوں ہی ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ خالصتاً ایک معاشی اور سرمایہ دارانہ فیصلہ تھا۔ یورپی منڈیوں کو سستی چینی چاہیے تھی اور اس کے لیے سستی لیبر یعنی غلام۔
مہذب شہریوں نے ان جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کے شیئرز خریدے اور سالانہ منافع کمایا، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کی قیمت انسانی جانوں سے چکائی جا رہی ہے۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم اپنے خطے کی طرف دیکھیں تو بنگال کا عظیم قحط، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو ایک کارپوریشن ہی تھی جو منافع کے لیے کام کر رہی تھی۔ جب قحط آیا تو انہوں نے ریلیف دینے کے بجائے ٹیکس کی وصولی جاری رکھی تاکہ ان کے شیئر ہولڈرز کا منافع کم نہ ہو۔ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ بالکل، کیونکہ اس وقت کے حساب اتاب میں ان انسانوں کو زندہ رکھنا منافع بخش نہیں تھا۔ تو یہ سرمایہ داری کا وہ اخلاقی بحران ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اور اگر ہم ان تاریخی واقعات سے نکل کر آج کے جدید دور کی طرف آئیں تو آج بھی تو ہم ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ ہے پائیداری یا سسٹینیبلٹی کا چیلنج۔ بالکل، کیونکہ سرمایہ داری کا پورا نظریہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ یہ معاشی پائی ہمیشہ بڑی ہوتی رہے گی، لیکن ہم ایک محدود وسائل والی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہر پائی کو بنانے کے لیے خام مال اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تو جدید دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ کیا ہم لامحدود ترقی کر سکتے ہیں جب ہمارے وسائل محدود ہیں؟ سمندر، جنگلات، زمین، یہ سب لامحدود تو نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم مسلسل ترقی کے اس خواب کو ماحولیاتی پائیداری کے ان تلخ حقائق کے ساتھ کیسے متوازن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج ہر باشعور انسان کو پریشان کر رہا ہے۔ اور اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے سرمایہ داری نے ہمیں بے مثال پیداوار تو دی ہے، سائنسی ایجادات دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے شدید عدم مساوات اور انتہائی سنگین ماحولیاتی مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ بالکل، ہم نے بہت تفصیل سے اس نظام کے خود و خال سمجھے، اور میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا اگلا اور آخری تفصیلی مطالعہ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ ہمارے اگلے اور آخری تفصیلی جائزے میں ہم دی گریٹ ڈی کپلنگ اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں انسانیت کے مستقبل کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور اختتام پر میں ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب الگورتھم اور مشینیں انسانوں سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے لگیں گی تو کیا ہماری یہ معاشی ترقی اور آزادی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ یہ تو واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، یا کیا انسان اس جدید نظام میں اپنی اہمیت ہی کھو دے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کسی مکان کا کرایہ دے رہے ہیں اور ہمارا مالک مکان کوئی انسان نہیں ہے، مطلب کوئی جیتا جاگتا شخص نہیں، بلکہ محض ایک کمپیوٹر کا بے جان کوڈ ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت عجیب اور تھوڑا ڈراؤنا سا خیال ہے۔ بالکل، ایک ایسا الگورتھم جو سٹاک مارکیٹ میں اربوں روپے کماتا ہے، پھر قانونی طور پر جائیداد خرید لیتا ہے اور انسانوں کی نوکری، ان کے بینک بیلنس اور مجبوریوں کو کسی بھی باشعور انسان سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور اس میں کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر کرایہ لیٹ ہو جائے تو ہم کسی انسان کو فون کر کے مہلت بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس کمپنی میں کوئی انسانی ملازم ہی نہیں ہے، بس چند سرورز ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں لگتا آج کل، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کی طرف ہماری دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے اس سفر میں اب تک یہ دیکھا ہے کہ پیسے کی شروعات کیسے ہوئی، اس نے محض ایک خیال سے نکل کر اعتماد اور سرمایہ کی شکل میں کیسے ترقی کی، اور ہم نے انسانوں کو باہم جوڑنے میں اس کی کردار کو سمجھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی یہ طاقتور قوت ہمیں مستقبل میں کہاں لے جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم جس باب پر بات کر رہے ہیں، ہاں، آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مرکز کتاب کا تیسرا باب ہے جس کا عنوان ہے دی گریٹ ڈی کپلنگ یا عظیم علیحدگی۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی معاشی اور فوجی اہمیت کو ختم کر رہی ہے۔ اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے معاشرے کی بنیاد کیا ہے۔ ہم جس لبرلزم یا آزاد خیالی کے نظریے پر فخر کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہر فرد کی انفرادیت، اس کے منفرد ہونے اور فری مارکیٹ کی آزادی پر کھڑا ہے۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت گہری حقیقت ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔
کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو یہ اہمیت اس لیے نہیں ملی کہ یہ کائنات کا کوئی اٹل اصول تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خالص معاشی اور فوجی افادیت چھپی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ وہ ریاست کے کام آتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ انسانی حقوق پیدائشی ہوتے ہیں، مطلب ان کا معیشت سے کیا تعلق؟ دیکھیں، نظریاتی طور پر انسانی حقوق پیدائشی مانے جاتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے انقلاب فرانس کی ایک زبردست مثال دی ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ جی جی ضرور۔ انقلاب فرانس سے پہلے کی جو جنگیں تھیں وہ بادشاہوں اور ان کی چھوٹی پیشہ ور فوجوں کے درمیان لڑی جاتی تھیں۔ عام کسان یا شہری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، ان کی زندگی بس کھیتوں تک محدود تھی۔ بالکل، لیکن جب انقلاب آیا تو ریاست کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت پڑی۔ یہاں سے یونیورسل کانسکرپشن یعنی عام شہریوں کی لازمی بھرتی کا آغاز ہوا۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی اگر ریاست کو اپنے دشمنوں کو ہرانا ہے تو اسے لاکھوں عام کسانوں، مزدوروں اور شہریوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھمانی پڑیں گی۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کے اس موڑ کو بغور دیکھیں تو منطق بڑی سیدھی نظر آتی ہے۔ اگر ریاست کو جنگ جیتنے کے لیے ہر عام سپاہی کا خون چاہیے اور فیکٹریاں چلانے کے لیے ہر مزدور کا پسینہ چاہیے، تو بدلے میں ریاست کو ان شہریوں کی بات بھی سننی پڑے گی۔ ایسا ہی ہے۔ انہیں ووٹ کا حق دینا پڑے گا، ان کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بالکل درست۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں انسان کی سیاسی اہمیت دراصل اس کی جسمانی اور معاشی افادیت سے جڑی ہوئی تھی۔ اگر کام کرنے والے ہاتھ اور لڑنے والے جسم نہیں ہیں تو ریاست کمزور ہے۔ اسی لیے ہر انسان قیمتی تھا۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے۔ لیکن اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی اس بنیادی افادیت کو ختم کر رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم جدید جنگی حکمت عملی کو دیکھیں تو وہ تیزی سے آٹومیشن، سائبر وارفیئر اور ڈرونز پر منتقل ہو چکی ہے۔ ارے واہ، واقعی۔ اب کسی بھی ملک کو محاذ پر لڑنے کے لیے لاکھوں پیادوں کی ضرورت نہیں رہی۔ مشین انسان سے بہتر اور سستا لڑ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو وہ خندقوں میں انسانوں کے لڑنے سے نہیں بلکہ چند ماہرین کے کمپیوٹر سکرینز پر بٹن دبانے سے لڑی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ڈرونز اور خودکار میزائل انسانوں سے بہتر نشانہ لگا سکتے ہیں، اور اگر ہم اسی اصول کو معیشت پر لاگو کریں تو وہاں بھی روبوٹس اور ذہین سافٹ ویئرز تیزی سے انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ بے شک، روبوٹس تھکتے نہیں ہیں اور تنخواہ بھی نہیں مانگتے۔ صحیح، لیکن اس سے ایک بہت پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری تمام تر سیاسی اور جمہوری اہمیت صرف اس لیے تھی کہ ریاست کو ہمارے بازوؤں اور دماغوں کی ضرورت تھی، تو جب کل کو کارپوریشنز اور فوج کو عام انسان کی قطعی ضرورت نہیں رہے گی تو ہماری سیاسی قدر اور ان نام نہاد پیدائشی حقوق کا کیا بنے گا؟ یہی وہ خطرہ ہے جس نے لبرلزم کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ جب انسانی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ڈھانچہ جو حقوق دے رہا تھا وہ بھی ڈھہ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی یہ اہمیت آخر ختم کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انسان کائنات کی سب سے باشعور اور ذہین مخلوق ہے۔ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا جواب اس تصور میں چھپا ہے جسے مصنف ڈی کپلنگ کا نام دیتے ہیں، یعنی ذہانت اور شعور کا ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جانا۔ مجھے اس تصور کو تھوڑا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی طور پر تو ہم ذہانت اور شعور کو ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتے آئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مطلب اگر کوئی انسان ریاضی کا کوئی بہت مشکل سوال حل کر رہا ہے یا شطرنج کی بازی جیت رہا ہے تو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ وہ اس عمل کے دوران دباؤ، خوشی اور غصہ بھی محسوس کر رہا ہے، یعنی اس میں شعور بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ کیسے ہو گئیں؟ میں بتاتی ہوں۔ صدیوں تک زمین پر انسان ہی وہ واحد ہستی تھا جس کے پاس اعلیٰ درجے کی ذہانت اور شعور دونوں تھے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ذہانت کے لیے شعور کا ہونا لازمی ہے۔ ایک قدرتی مفروضہ بن گیا۔ بالکل، لیکن آج کے الگوریدمز اور مشینوں نے اس مفروضے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔
مشینوں کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، انہیں کوئی خوشی، دکھ یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، ان کا کوئی موضوعاتی تجربہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن وہ ان روایتی کاموں میں انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین ثابت ہو رہے ہیں، جن کے لیے پہلے شعور کی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھوں تو یہ بالکل ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ کی طرح ہے۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ مطلب جب جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے آٹو پائلٹ کو بادلوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے کوئی رومانوی احساس نہیں ہوتا۔ اسے لینڈنگ کے وقت کوئی ڈر نہیں لگتا اور مسافروں کو بحفاظت اتارنے پر کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ایک باشعور، تجربے کار انسانی پائلٹ سے بہتر، زیادہ محفوظ اور درست طریقے سے جہاز اڑا سکتا ہے۔ تو کیا اب معاشی منڈی کو ہمارے اس انسانی شعور کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ حقیقت بہت تلخ ہے، لیکن جواب ہاں میں ہے۔ معاشی دنیا اور فوجی نظام کو جذبات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف اور صرف نتائج اور کامیابیت دیکھتے ہیں۔ یعنی کام کا پورا ہونا ضروری ہے، اس کے پیچھے احساس کیا ہے اس سے غرض نہیں۔ بالکل، انہیں ایسے ذہین ایجنٹس چاہیے جو پیچیدہ ڈیٹا کو پڑھ سکیں، پیٹرنز کو سمجھ سکیں اور تیزی سے درست فیصلے کر سکیں۔ اور اس دوڑ میں غیر باشعور الگوریدمز نے باشعور انسانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ارے واہ! اور یاد رکھیں، ہم صرف فیکٹری مزدوروں یا ڈرائیورز کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کاموں کی بھی بات کر رہے ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ وائٹ کالر سمجھا تھا، جیسے ڈاکٹرز، وکیل اور فائنینشیل ایڈوائزرز۔ یہ سب کام الگوریدمز انسانوں سے بہتر کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے مجھے وہ مالک مکان والا تصور دوبارہ یاد آ گیا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک الگوریدم جو انسانوں سے بہتر سٹاک مارکیٹ کو سمجھتا ہے، وہ چند منٹوں میں لاکھوں ٹرانزیکشنز کر کے منافع کما سکتا ہے۔ ہاں، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ باقاعدہ ایک کمپنی رجسٹر کر کے جائیدادیں خرید سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب مشینیں اور الگوریدمز ہر وہ کام انسان سے بہتر کر لیں گے جو معیشت کو چلاتے ہیں، تو ان اربوں انسانوں کا کیا بنے گا جو اب مارکیٹ کی ضرورت نہیں رہے؟ کتاب کے مطابق یہیں سے ایک نئے طبقے کا عروج ہوگا، جسے مصنف غیر افادی طبقہ یا دی یوز لیس کلاس کا نام دیتے ہیں۔ غیر افادی طبقہ، یہ تو سن کر ہی خوف آتا ہے۔ ہاں، یہ تاریخ کا ایک بالکل نیا اور خوفناک رجحان ہوگا۔ عام طور پر ہم بے روزگار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ غیر افادی طبقہ وہ ہوگا جسے روزگار دینے کے قابل ہی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی بھی صلاحیت نہیں ہوگی جو ایک سستا اور تیز رفتار الگوریتھم بہتر طریقے سے نہ کر سکے۔ مطلب مکمل طور پر غیر متعلق۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کی ملازمتوں کی پیشین گوئی کرنا اب لگ بھگ ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ بات ہمارے موجودہ تعلیمی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ ہم آج ایک 7 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسے کوڈنگ، حساب یا زبانیں سکھاتے ہیں، لیکن جب تک وہ 20 یا 25 سال کا ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھے گا، تب تک دنیا اتنی بدل چکی ہوگی کہ وہ تمام ہنر متروک ہو چکے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ جو کوڈنگ ہم انسان مہینوں میں سیکھتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکنڈوں میں اس سے بہتر کوڈ لکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ ہر 10 سال بعد خود کو نئے سرے سے ایجاد کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ ہے جسے برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ فرض کریں ایک 40 سالہ شخص کی نوکری آٹومیشن کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ایک نیا ہنر سیکھتا ہے، لیکن 50 سال کی عمر میں ایک نیا سافٹ ویئر اس کا وہ ہنر بھی چھین لیتا ہے۔ یہ تو ایک نا ختم ہونے والی دوڑ بن جائے گی۔ بالکل، انسان اتنی تیزی سے خود کو بدلنے کے لیے نہیں بنے۔ ہم جلد ہی نفسیاتی طور پر تھک جائیں گے اور بالآخر اس غیر افادی طبقے کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ڈیٹا اور حساب کتاب والے کام مشینیں ہم سے چھین لیں گی، لیکن جب ہم تخلیقی کاموں کی بات کرتے ہیں، جیسے آرٹ، موسیقی، پینٹنگ یا شاعری، وہاں تو انسان کا دل اور احساس شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک عام خیال ہے۔ ہم ہمیشہ یہ مانتے آئے ہیں کہ فن ایک انسان کے اندر کا کرب، اس کی خوشی یا اس کی روح کی آواز ہوتا ہے۔ کوئی مشین جس کے اندر دل ہی نہیں،
وہ کیسے کوئی ایسی دھن بنا سکتی ہے جو کسی انسان کو رلا دے؟ کیا تخلیق میں انسان کی اجارہ داری ہمیشہ قائم نہیں رہے گی؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو لائف سائنسز اور بائیولوجی کے ماہرین اس کا جواب کچھ مختلف انداز میں دیتے ہیں، اور اس جواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ میں سن رہا ہوں۔ ہم انسان جسے اپنا روحانی تجربہ، احساس یا دل کی آواز کہتے ہیں، جدید سائنس کے مطابق وہ دراصل لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر بننے والے بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں۔ بائیو کیمیکل الگوریدمز، اس کا روزمرہ زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ فرض کریں ہم جنگل میں جا رہے ہیں اور اچانک ہمیں جھاڑیوں میں کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے اور ہم بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم اسے وجدان یا احساس کہتے ہیں۔ ہاں، قدرتی رد عمل ہے۔ لیکن دراصل ہمارے دماغ نے پچھلے تجربات، روشنی اور آواز کے ڈیٹا کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پروسیس کیا، حساب لگایا کہ وہاں کوئی خطرناک جانور ہو سکتا ہے، اور ہمارے خون میں ایڈرینلین نامی کیمیکل شامل کر دیا جس سے ہمیں ڈر لگا۔ ارے واہ، یعنی یہ کوئی جادو نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایک خالص ریاضیاتی اور حیاتیاتی حساب کتاب ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کوئی خوبصورت موسیقی سنتے ہیں تو دراصل وہ آواز کی کچھ خاص لہریں اور پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ڈوپامائن پیدا کرتے ہیں اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں تو چونکہ انسان کے یہ تمام جذبات اور احساسات بھی آخرکار ڈیٹا اور پیٹرنز ہی ہیں، تو ایک طاقتور کمپیوٹر ان پیٹرنز کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ جی، 100% ایسا ہی ہے۔ وہ کمپیوٹر لاکھوں دھنوں کا تجزیہ کر کے یہ جان سکتا ہے کہ کس سر، کس تال اور کس فریکوینسی پر انسان کے دماغ میں وہ کیمیکل پیدا ہوگا جو اسے رلا دے گا۔ مشین کو خود رونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس اس پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل درست پہچانا۔ اگر ایک الگوریدم کو پتہ چل جائے کہ انسانی بائیو کیمسٹری کس چیز پر کیسے رد عمل دیتی ہے تو وہ ایسا کسٹمائزڈ آرٹ اور موسیقی تخلیق کر سکتا ہے جو کسی بھی انسانی فنکار کی تخلیق سے زیادہ گہرا اثر چھوڑے۔ یہ تو ذہن کو سن کر دینے والی بات ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو انسان یہ محسوس کرے گا کہ نہ صرف محنت مزدوری بلکہ جذبات اور فن کی دنیا میں بھی اس کی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی۔ یہ صرف ملازمتوں کا ختم ہونا نہیں ہے، یہ انسانی تشخص اور ہمارے مقصد حیات کا ایک بہت گہرا بحران ہے۔ ہم محسوس کریں گے کہ کائنات میں ہماری کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ احساس سے کمتری واقعی خوفناک ہے، اور شاید اسی زوال اور الجھن سے انسان ایک ایسا راستہ چن رہا ہے جو اسے مزید غلامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ کا اشارہ پرائیویسی کی طرف ہے؟ ہاں، میرا اشارہ اس سودے کی طرف ہے جو ہم سب جانے انجانے میں اپنی نجی زندگی اور خود مختاری کے بدلے کر رہے ہیں۔ ہم ہر روز خوشی خوشی اپنا تمام تر ڈیٹا، ہم کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ہماری دل کی دھڑکن کیا ہے، ہم کس بات پر غصہ کرتے ہیں، یہ سب سمارٹ واچز، ایپس اور بڑے پلیٹ فارمز کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے محض سہولت، کارکردگی اور بہتر صحت کے لیے۔ یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے سب کچھ بیچ رہے ہیں۔ لبرلزم کا بنیادی سبق یہ تھا کہ دنیا میں انسان سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی کو کیریئر چننا ہے یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے تو لبرلزم کہتا تھا کہ اپنی اندرونی آواز سنو۔ صحیح۔ لیکن اب الگوریدم ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری اندرونی آواز سے زیادہ سچے اور قابل بھروسہ ہیں، کیونکہ ہماری اندرونی آواز اکثر تعصبات، تھکاوٹ یا وقتی جذبات کے زیر اثر غلط فیصلے کر لیتی ہے، جبکہ الگوریدم کے پاس ہمارا برسوں کا ٹھوس بائیو میٹرک ڈیٹا ہوتا ہے۔ اسے ہم جی پی ایس کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت بہترین مثال ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہم کسی انجان شہر میں گاڑی چلاتے تھے تو ہم اپنے وجدان، راستوں کے اندازے یا کسی راہگیر سے پوچھنے پر بھروسہ کرتے تھے۔ آج ہم آنکھ بند کر کے نیویگیشن ایپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ایپ کہتی ہے کہ دائیں مڑو تو ہم دائیں مڑتے ہیں، چاہے ہمیں بظاہر راستہ غلط ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ ہم نے راستے چننے کی اپنی قوت فیصلہ مشین کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایپ کے پاس ٹریفک کا ریئل ٹائم ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔
اب اسی جی پی ایس والی مثال کو زندگی کے بڑے فیصلوں پر لاگو کریں۔ مستقبل میں اگر ایک الگوریدم جو کسی شخص کے ڈی این اے، اس کی نفسیاتی ہسٹری اور دل کی دھڑکن تک کا ریکارڈ رکھتا ہے، اسے کہے کہ فلاں شخص سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ بائیولوجیکل اور نفسیاتی طور پر مطابقت کا سکور 95% ہے، تو کیا کوئی اس کی بات مانے گا یا محض اپنے ایک وقتی جذباتی احساس کی بنیاد پر کوئی اور فیصلہ کرے گا؟ زیادہ تر لوگ الگوریدم کی بات مانیں گے۔ انسان آہستہ آہستہ اپنی فری ول یا آزاد مرضی سے دستبردار ہو جائے گا، کیونکہ مشین کے فیصلے ہمیشہ انسان کے اپنے فیصلوں سے زیادہ بہتر اور محفوظ ثابت ہوں گے۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہم ارادتاً ایک انتہائی ذہین ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی باغ ڈور دے رہے ہوں، اور خوشی خوشی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر عام انسانوں کی اکثریت بالکل غیر افادی ہو جائے گی اور تمام فیصلے یہ ذہین الگوریدم کر رہے ہوں گے، تو ان الگوریدم کے سرورز کا پاسورڈ کس کے پاس ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں گے؟ اور یہ وہ آخری اور شاید سب سے سنگین مرحلہ ہے جس کی نشاندہی کتاب کرتی ہے، ایک نئی اشرافیہ کا ظہور۔ نئی اشرافیہ۔ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں برابری کا تصور ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتا ہے۔ یہ نئی اشرافیہ محض امیر انسانوں پر مشتمل نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک نیا بائیولوجیکل طبقہ ہوگا جسے سپر ہیومنز کہا جا سکتا ہے۔ سپر ہیومنز؟ جی ہاں، یہ وہ مٹھی بھر لوگ ہوں گے جنہیں بائیو ٹیکنالوجی، برین کمپیوٹر انٹرفیسز اور جینیٹک انجینئرنگ جیسی مہنگی ترین ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہوگی۔ یعنی یہ صرف ایک امیر اور غریب کی تقسیم نہیں ہے جیسی آج تک تاریخ میں رہی ہے۔ میں تھوڑا واضح کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ بالکل۔ ماضی میں ایک بادشاہ اور ایک عام کسان کی بائیولوجی ایک جیسی ہوتی تھی۔ بادشاہ کو بھی وہی بیماریاں لگتی تھیں، وہ بھی اتنی ہی عمر پاتا تھا اور اس کا دماغ بھی کسان جتنا ہی ہوتا تھا، بس اس کے پاس وسائل زیادہ تھے۔ ہاں، فرق صرف سماجی اور معاشی تھا۔ لیکن یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی یہ سپر ہیومنز واقعی عام انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین، زیادہ طاقتور، بیماریوں سے محفوظ اور شاید سینکڑوں سال جینے والے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہم کسی سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ صرف ان زمینی حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں جو کتاب میں بتائے گئے ہیں۔ ہاں، ہمارا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ سرمایہ داری اور ٹیکنالوجی مل کر کیسی دنیا بنا سکتے ہیں۔ اور جب انسان بائیولوجیکل طور پر دو مختلف انواع یا سپیشیز میں بٹ جائیں گے تو مساوات، برابری اور ایک جیسے انسانی حقوق کی بحث بھی بالکل بے معنی ہو جائے گی۔ کیونکہ بنیادی ختم ہو گئی۔ جی، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں دنیا کی فیصلہ سازی کی مکمل طاقت صرف اس چھوٹی سی سپر ہیومن اشرافیہ کے پاس ہوگی جو ان تمام الگوریتمز کو کنٹرول کرے گی، جبکہ باقی قدرتی انسان نہ صرف بے بس ہوں گے بلکہ اس پورے معاشی اور سماجی ڈھانچے کے لیے بالکل غیر متعلق ہو چکے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی گہری کھائی کے کنارے کھڑے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اس پوری سیریز کے اختتام اور خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ بالکل۔ یوول نو ہراری کی کتاب منی کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے باہمی تعاون، تجارت اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے پیسے اور سرمایہ جیسی زبردست ایجاد کی تھی، جو کہ ایک شاندار سفر تھا۔ لیکن اب وہی سرمایہ داری اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی مل کر ان اندھی اور بے حس فورسز کو جنم دے رہی ہیں جو خود انسان کے وجود اور اس کی آزادی کو نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانیت اس وقت ایک تاریخی دوراہے پر ہے، اور یہ سب جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے مستقبل میں داخل نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ سکیں کہ ہماری اصل قدر کیا ہے اور ہمیں کن صلاحیتوں کو بچانا ہے۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری اور گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر غور کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ فرض کریں کہ کل کو یہ تمام الگوریدم اتنے طاقتور اور کامل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی بہتر جاننے لگیں۔ وہ ہماری ہر الجھن دور کر دیں، ہماری ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیں، ہمیں سب سے بہترین نوکری دلائیں اور ہماری ہر خوشی اور ضرورت کو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی پورا کر دیں، تو کیا بغیر کسی محنت، دکھ
اور الجھن کے ملنے والی وہ دنیا ایک جنت ہوگی یا وہ انسان کے آزاد وجود اور انسانیت کا آخری دن ہوگا؟ اس پوری سیریز میں ساتھ جڑے رہنے اور اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔